بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، خدا علم ازل آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج مجھے اپنے اس ویڈیو پیغام میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا ہے، اور ایک ایسا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جمعہ تو نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دراصل ہوا یوں کہ گزشتہ دنوں میں دیوبند اور دہلی کے سفر میں تھا، تو میں جمعہ کے روز دیوبند کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچا، تو اتفاق سے دیکھا میں نے وضو خانے پر جو ہے وہ صابن موجود نہیں تھا، اور مجھے رفع حاجت کے بعد صابن کی ضرورت تھی۔ تو میں نے آگے پیچھے نظر دوڑائی تو مجھے صابن نہیں ملا۔ تو میرے دفتر کے جو ملازم ہیں، حافظ الیاس ان کا نام ہے، وہ بھی میرے ہم سفر تھے، تو میں نے ان کو پیسے دیے کہ آپ بازار سے چھوٹا صابن لے کر آئیں۔ چونکہ دیوبند کی جو قدیم جامع مسجد ہے وہ بالکل عین بازار کے بیچ واقع ہے، تو یہ حافظ الیاس جو میرے ہم سفر تھے، تو یہ باہر نکلے اور ایک دکان پر گئے، دوسری پر گئے، تیسری پر گئے، چوتھی پر گئے، اور سارے دکاندار جو ہیں وہ جمعہ کی تیاری کے لیے دکانیں بند کر رہے تھے۔ تو کسی نے بھی ان کو صابن نہیں دیا، بلکہ سب نے انکار کر دیا، اور سب کا ایک ہی جواب تھا کہ دیکھیے آذان ہو چکی ہے، اور اللہ کا حکم ہے قرآن مقدس میں، اور جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کی یاد میں چل پڑو، اور اپنے کاروبار کو، خرید و فروخت کو بند کر دو۔ یہ تمہارے لیے بہت عمدہ ہے، بہت بہتر ہے، اگر تم اس کو سمجھ سکو، اگر تم اس کا علم رکھ سکو۔ تو میں بھی انتظار کرنے لگا کہ بہت دیر ہو گئی، وہ آئے نہیں۔ تو تمام دکانداروں نے یہ کہا، دیکھیے اب آذان ہو چکی ہے، اس کے بعد کاروبار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنا جو صابن نہیں فروخت کریں گے۔ تو ایک اور دکان پر انہوں نے پھر بڑی منت سماجت کی، اور یہ کہا کہ دراصل مسجد کے وضو خانے کے لیے صابن چاہیے، تب جا کر ایک دکاندار نے ان کو صابن دیا۔ دوستو، ویسے تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں اور جتنی بھی ہدایات ہیں، ہم ان کو کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، مگر عملاً ہماری زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، اور شریعت کا مقصود ہی دراصل یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ عملی میدان میں اپنا مومنانہ کردار ادا کرے۔ تو دیوبند کے بازار میں ان دکانداروں کا یہ عمل یقیناً بہت سی جگہ اور بھی ہوگا، بہت سی ایسی خوش نصیب جگہ ہوں گی، ایسے خوش نصیب کاروباری لوگ ہوں گے جو اللہ کے اس فرمان پر اور جتنے بھی مختلف شعبہ زندگی کے متعلق جتنے بھی شرعی احکامات ہیں، یا قرآن فرامین ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں، ہم پڑھتے ضرور ہیں، اور ہم بولتے بھی ضرور ہیں، سنتے بھی ضرور ہیں، اور اس کا چرچا بھی ہوتا ہے، لیکن عملی مشاہدہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ واقعہ میرے لیے خوش کن بھی تھا اور سبق آموز بھی تھا۔ تو اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہمیں جن کاموں کا کرنے کا، اور جب تک کرنے کا، اور جن کاموں سے رکنے کا، اور جہاں جہاں رکنے کا حکم دیا ہے، ہماری زندگی اس کا عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ مشاہدہ اور میرے ساتھ بیتا ہوا یہ سبق آموز واقعہ ہم سب کے لیے
نمونہ عمل بنے گا. اور تمام تاجروں سے بالخصوص میں گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ میرے شہر کے تاجر ہوں یا دنیا بھر کے تاجر ہوں، کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی زور دے کر فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار بند کر دو اور اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. لہٰذا جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر فوری طور سے ہمیں مسجد میں جمع ہو جانا چاہیے، تلاوت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے اور نوافل کے لیے، یا مسجد میں جو واعظ و نصیحت ہوتا ہے اس کے سننے کے لیے. یہ عمل بہت ہی مبارک عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.